دیگر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر علماء کرام، نارائن پور کلیہ چک مالدہ اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین حضرات، اپنی نشست گاہوں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے اس دیار میں آنے کا موقع مل رہا ہے۔ قرآن و حدیث کی کچھ باتیں سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ پیش رو خطیب سلیم الدین مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں، مخصوص لب و لہجے میں آپ نے بڑی قیمتی اور خوبصورت باتیں سنی ہیں۔ ضرورت ہے ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بعمل بنائے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری۔ ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ضروری نہیں کہ وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ انسان بہت زیادہ عمل کرنے کے باوجود بھی اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بھی جنت میں چلا جائے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا رہا کرے کہ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا۔ لیکن اتنی دعا کافی نہیں ہے، اس کو آگے یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب بھی اس کا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار تو آخری عمر پر ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس صحابی کا ایک واقعہ آج بھی موجود ہے جو بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جنگ احد کے اندر حدیث کی کتاب تو یہ بھی کہتی ہے کہ سب سے پہلا تیر انہوں نے ہی چلایا، کافروں میں وہی گھسے، صفوں کو کافروں کی انہوں نے ہی چیر دیا، بہت بہادری سے لڑے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول دیکھو کتنی اچھی طریقے سے یہ لڑ رہے ہیں، کتنی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے تو خوشخبری ہے، یہ تو جنتی ہیں۔ کتنی ہمت سے اکیلا آدمی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، لیکن ہے تو جہنمی۔ اس جملے پر غور کیجیے۔ وہ صحابی جنہوں نے ایک وقت کی نماز نہ چھوڑی ہو، وہ صحابی جو تہجد کی نماز بھی پڑھتے رہے ہوں، وہ صحابی جنہوں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر نہ چھوڑی ہو،
اور جنگ میں لڑ رہے ہیں، بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لڑ رہے تو کیا ہوا، ہیں تو جہنمی۔ جس صحابی نے یہ دیکھا سنا تو وہ تجسس کرنے لگے، دیکھیں اللہ کے رسول اتنے اچھے صحابی کو جہنمی کہہ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ اس کا پیچھا کیا، آگے بڑھے، چپکے سے دیکھ رہے ہیں کہ آخر اتنا محنت کرنے والا اور جنگ میں لڑنے والا یہ جہنمی کیسے ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ زخموں سے چور ہو گئے، تیر لگے ہوئے ہیں ان کے سینے میں، زخمی پڑے ہیں، اور جب زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس کا درد برداشت نہیں کر سکے، تو انہوں نے تلوار کو زمین پہ گاڑا اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ کر اپنا وزن اس کے اوپر ڈال کر خودکشی کر لی۔ یہ صحابی جب اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس صحابی نے خودکشی کر لی تو لوٹ کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا ارے تم تو پہلے ہی سے مسلمان ہو، تم تو پہلے ہی سے اسلام لائے ہو، پھر آج اچانک کلمہ پڑھنے کی ضرورت؟ کہا اللہ کے رسول ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جس کو جہنمی کہا میں نے آج اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ زندگی بھر نیک عمل کرنے والے، زندگی بھر نماز پڑھنے والا، زندگی بھر تہجد پڑھنے والا، زندگی بھر فجر کی نماز باجماعت پڑھنے والا، جہاد میں آگے آگے رہنے والا، لیکن آخری عمل ایسا کر گیا جو درد و تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اپنی تلوار سے اپنے سینے کو رکھ کر سینے کا بوجھ ڈال کر خودکشی کر لیتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہے تو جہنمی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی بھر عمل کرنے کے باوجود کوئی ضروری نہیں کہ ہم اور آپ جنت میں چلے جائیں، پتہ نہیں آخری عمل ہمارا کون سا۔ انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمر پر ہوتا ہے دار و مدار، آخری عمل پر۔ اسی لیے جب کہو کہ اللہ ہم میں اسلام پر زندہ رکھے تو یہ بھی کہو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرتے وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کے اندر کتنا داخل ہے، کیا وہ پورا پورا ہے، کتنے پرسنٹ ہے۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب چیز اس کی نظر میں اسلام ہو۔ اگر کسی چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے تو اپنی محبوب چیز کی وہ قربانی نہ دے، دوسری چیز کی قربانی دے دے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن کسی ایک چیز کی ضرورت قربانی دینا پڑ رہی ہے تو ایسے موقع پر آپ چھوٹی چیز کی قربانی دے دیں، بڑی چیز کی قربانی نہ دیں۔ مثلاً ایک چاقو ہے، آپ اس سے چھری چاقو اس سے سبزی کاٹتے ہیں، آلو کاٹتے ہیں، کدو کاٹتے ہیں، بیگن کاٹتے ہیں، سبزی کاٹنے کے استعمال کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے، ضروری چیز ہے، رکھیں گے آپ۔ لیکن گھر میں آپ کی ایک سونے کی اینٹ بھی ہے، کیا آپ جتنی حفاظت سونے کی اینٹ کی کرتے ہیں کیا اتنی ہی حفاظت آپ چاقو کی بھی کرتے ہیں؟ نہیں۔ چاقو کچن میں جہاں چاہا ڈال دیا پڑا ہے، لیکن اگر سونے کا کوئی بسکٹ آپ کے پاس رکھا ہے 50 گرام کا 100 گرام کا، آپ اس کو جہاں مرضی ہوگی وہاں نہیں ڈال سکتے، جہاں چاہیں گے وہاں نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ اسے آپ اپنے گھر کے
کسی سرکشت روم میں، اور اس سرکشت روم کے اندر بھی سرکشت الماری میں، اس الماری کے اندر بھی سرکشت کسی باکس میں آپ اس سونے کے بسکٹ کو آپ رکھیں گے، سونے کی اینٹ کو آپ رکھیں گے؟ کیوں؟ ضرورت تو آپ کو چاقو کی بھی ہے، ضرورت آپ کو سونے کے اس بسکٹ کی بھی ہے، دونوں چیزوں کی ضرورت ہے آپ کو، لیکن حفاظت آپ سونے کے بسکٹ کی جتنی زیادہ کریں گے اتنی اس کی نہیں کریں گے، چاقو کی۔ یہی چیز ہونی چاہیے۔ دنیا زندگی جینے کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا اور محنت کرنا بہت ضروری ہے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہمیں، ان کے مستقبل کے لیے ہمیں محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اسلام کی حفاظت بھی کرنا آپ کو ضروری ہے۔ یہاں پر آپ کی نظر میں جو اسلام کی محبت ہونی چاہیے اتنی محبت اپنے بیوی اور بچوں کی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی ایک کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو بیوی اور بچوں کی دے دی جائے، لیکن اسلام کی نہ دی جائے۔ فرض کر لیجئے کھیتی باڑی والے آپ انسان ہیں، آپ نے اپنے کھیت میں ہل چلایا، دھان بویا، اور وہاں سے لوٹ کر آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، محنت کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو خیال آیا کہ میرے 5 روپے کا قلم، 5 روپے کا پین میرا کھیت میں گر گیا ہے۔ آپ گھر نہیں جاتے ہیں، وہیں سے مڑتے ہیں، 5 روپے کا پین کھیت میں لینے کے لیے جا رہے ہیں کہ کہیں چھوٹ گیا، کہیں ہم بھول گئے، کہیں گر گیا ہے۔ آپ اپنے کھیت کی طرف جا رہے ہیں، گھر نہیں گئے، وہیں سے لوٹتے ہیں اور کھیت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کھیت میں بھی جانے سے پہلے آپ کو کسی نے بتا دیا کہ آپ کا ایک بکرا ہے جو 5000 کا ہے، وہ محلے کے کنویں میں گر گیا ہے، جلدی جاؤ، اس کی جان بچا سکتے ہو اور اس کو جلدی سے کنویں سے نکالو۔ تو اب یقیناً آپ 5 روپے کا پین اٹھانے نہیں جائیں گے، آپ 5 روپے کے پین کی قربانی دے دیں گے، اور 5000 روپے کا بکرا آپ اس کی حفاظت کے لیے اور سرکشا کے لیے آپ بڑھ جائیں گے، اور اس کنویں سے اپنے بکرے کو کھینچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بچ جائے، جہاں تک ممکن ہوگا اپنی پوری طاقت لگا دیں گے اس کو بچانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، وہ 5 کا ہے، یہ 5000 کا ہے، پین 5 روپے کا ہے، 50 روپے کا ہے، اور ایک بکرا 5000 کا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ قیمتی چیز کی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا ہے تو ہو جانے دیں گے۔ یہی اسلام ہے، اسلام چاہتا ہی یہ ہے، وہ مطالبہ کرتا ہے کہ میری حفاظت اتنی ہو کہ میری حفاظت کے لیے اگر چھوٹی چیزوں کی قربانی دینا پڑے تو آپ دے دیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا وہ دور یاد کرو جن کی حکومت فرانس اور جاپان سب کو شامل تھی، پورے سندھ کے علاقے کو گھیرے ہوئے تھی، اتنے بڑے ملک کا مالک، لیکن رات کے اندھیرے میں اپنی لونڈی، اپنی خادمہ، کام کرنے والی کو دیکھتا ہے کہ وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر چلی آ رہی ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے لائی ہوں۔ کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی، اپنی مالکن کے لیے لائی ہوں۔ 5-6 دن سے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، جب تک ماں کچھ کھائے گی نہیں بچہ زندہ کیسے رہے گا؟ اگر اس کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ ان کی بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر، میرا خیال مت کیجئے، کم سے کم اس بچے کا جو میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس بچے کا خیال کر لیجئے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا نہیں، یہ دودھ میرا نہیں ہے،
بیت المال سے لایا گیا ہے، سارے مسلمانوں سے اس کی اجازت لینا پڑے گی، ان کی اجازت لیے بغیر یہ دودھ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ بیوی نے کہا جب تنخواہ ملے تو بعد میں جمع کر دینا اتنا دودھ، ابھی اگر مجھے یہ دودھ نہیں ملا تو یہ آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے، یہ بچہ کہیں گر نہ جائے، مر نہ جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں میری بیوی اپنے اس پیٹ کے بچے کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، میرا یہ میسج دے دو کہ اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام کا ایک پیالہ دودھ اگر اس کو دے دیا جائے، تمہیں پلا دیا جائے، اور اس سے اگر یہ میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے، اور اگر نہ دیا جائے تو مر رہا ہے، اگر حرام کا ایک پیالہ دودھ پینے سے میرے بیٹے کی زندگی بچ رہی ہے تو اپنے پیٹ کی اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، بیٹا اگر تو مرتا ہے تو مر جا، تیرا مر جانا گوارا ہے، لیکن بیت المال سے ایک پیالہ دودھ لینا اور حرام کا ایک پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اپنی اولاد کا مر جانا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے اصول کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے اسلام سے محبت۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے نارائن پور والو، اسلام کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ ایک پیالہ دودھ اس عورت کو، اس بیوی کو نہیں پلا رہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور معلوم ہے کہ اگر نہیں ایک دو دن اور بھوکی رہ گئی میری بیوی تو بچہ مر جائے گا، معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں پلا رہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ غور کریں، ہم نظریں ڈالیں ان چیزوں پر، کتنا پرسنٹ اسلام اور ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، جب ایمان کسی کے اندر گھس جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو معلوم ہے کہ طاقت کیا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ایک پولیس والا، ایک معمولی تھانے دار کسی چوکی کا آپ کے معظم پور میں آتا ہے، اکیلے آتا ہے، پورا گاؤں ایک طرف، وہ اکیلے ایک طرف، اس کے ہاتھ میں کوئی پسٹل نہیں ہے، کوئی بندوق نہیں ہے، اور وہ آ کر گاؤں میں کوہرام مچا رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، الٹا سیدھا بھی بول رہا ہے، جبکہ وہ اکیلا ہے اور ہم بھیگی بلی بن کر اس کی ڈانٹ اور پھٹکار کو سن رہے ہیں۔ وہ نہتا ہے لیکن پھر بھی ہم سن رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وہ اکیلا تھانے دار پورے محلے پر اپنی تھانے داری کیوں چلا رہا ہے؟ پورے گاؤں پر بھاری کیوں ہے؟ کیوں وہ سب کو للکار رہا ہے؟ کیوں اکیلا وہ سب کے اوپر بھاری ہے؟ اس کو پورے گاؤں کا ڈر کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ کیونکہ اس تھانے دار کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے۔ اس سرکاری طاقت نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اکیلے تنہا ہو کر پورے گاؤں سے لڑ رہا ہے، پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پورے گاؤں کو پھٹکار رہا ہے۔ ایک مومن کے اندر جب اللہ کا ایمان، ایک مسلمان کے اندر جب اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام گھس جاتا ہے، جب پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی فکر نہیں کرتا، اس کو سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کسی کے سامنے جھکنا تیار نہیں ہوتا، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی طاقت کمزور ہے، میری اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے،
غزوہ ذات الرقا جو سن 4 ہجری کے اندر وجود میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے، ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک کافر آتا ہے، اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے، پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، آئے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی، صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ، صرف لفظ اللہ نکلا تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں، تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے قریب بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، چیخ کر کہتے ہیں اللہ، لفظ اللہ نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لرز گیا۔ وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا، وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا۔ اس کی زبان جیسی لفظ اللہ، اس کے کان سنتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے۔ 313 نہتے ہیں، 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے، تیروں سے، تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام تیر و تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اسلام کی طاقت تھی۔ ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی؟ ذرا آپ تصور کریں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں، دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں، اگرچہ وہ ضروری ہو۔ باپ سے محبت ہو، بیٹے سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، ان سے ہونا چاہیے۔ دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے، دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے، اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو، لیکن اسلام کو نہیں۔ بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو، لیکن اسلام کی نہیں۔ یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، یہی اسلام ہے۔ اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے، ہم مسلمان ہو جائیں، تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں،
اپنی سماجی زندگی دیکھیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں، اسلام کی اس پریبھاشا میں، اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موزون وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں۔ ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان 2 چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو،
अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलिया, जाहिलियत के जितने भी काम थे वो सब आज हम अपने पैरों से रौंद रहे हैं। तहता कदमैया मौजून, अब जाहिलियत का कोई भी काम इस्लाम आ जाने के बाद नहीं चलेगा। जाहिलियत के सारे कामों को मैं अपने पैरों से कुचल रहा हूं। फिर आपने फरमाया व दिमाउल जाहिलियती मौजूआतुन, जाहिलियत के खून को भी हम अपने पैरों से रौंद रहे हैं। अब से पहले तुमने जो खून किए एक दूसरे के खून को माफ कर दे, कोई बदला नहीं ले। आज के बाद कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, तुमने इनको मारा इन्होंने उनको मारा, खत्म। आज के बाद कोई, सबको मैंने अपने पैरों से रौंदा। फिर आपने पहल की। लोग कह सकते थे वाह साहब हमारे बेटे को मारा गया, मैं अपने बेटे का बदला ना लूं, तो अल्लाह के रसूल ने उसकी शुरुआत की अपने खानदान से। आपने फरमाया सुनो, इन्ना अव्वला दमिन अज़ौ मिन दिमाइना दमु इब्न रबियत इब्न हारिस, रबियत इब्न हारिस काना मुस्तरज़िअन फी बनी सअद, सबसे पहला खून मैं रबिया इब्न अब्दुल हारिस का अपने पैरों से रौंद रहा हूं, उस खून को माफ कर रहा हूं। वो छोटा सा बच्चा रबिया इब्न अब्दुल हारिस जो बनु साद कबीले के अंदर दूध पीता था, कान मुस्तरज़िअन फी बनी साद, जो बनु साद में दूध पीता था, फ़क़तलतहु हुज़ैल, कबीले हुज़ैल के लोगों ने उसको मार डाला था। मेरे खानदान का बच्चा था, मेरे खानदान का था, चाहता तो अभी मैं इंतकाम और बदला ले सकता, लेकिन नहीं, मैं उस बच्चे के खून को माफ कर रहा हूँ। हुज़ैल ने कत्ल किया था, मैं उसको माफ कर रहा हूँ, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सारे जाहिलियत के खून को मैं अपने पैरों से रौंद रहा हूँ। आज के बाद कोई किसी का खून नहीं करेगा। आपने सबसे पहले शुरुआत अपने खानदान से की। फिर आपने कहा वरिबल जाहिलियती मौजून, सूद और ब्याज को भी अपने पैरों से मैं रौंद रहा हूं। जमाने जाहिलियत में जितना सूदी कारोबार होता था ये सब पैरों से मैं रौंद रहा हूं। और सबसे पहला सूद मैं अपने चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का, व इन्ना अव्वला रिबा मिन रिबाना रिबा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, सबसे पहला सूद मैं अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब का माफ कर रहा हूं। जाओ, अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इतने बड़े सूदी कारोबार उनका फैला हुआ था कि अगर पूरे अरब के लोगों से सूद लेते अपने माल पर तो आज अडानी और अंबानी फेल था उनके आगे। अडानी और अंबानी फेल था। इतनी दौलत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब के पास आ जाती अगर वो सूद लेते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा उस सूद को मैं रायगा कर रहा हूँ, नहीं लेना है, जो मूल रकम है वो दे दो, सूद छोड़ दो। और आज के बाद कोई सूद नहीं। फ़इन्नहु मौज़ून कुल्लुहु, सब कुछ मैंने अपने पैरों से रौंद दिया है, बर्बाद बेकार कर दिया। नहीं, आज के बाद सूद की कोई हैसियत नहीं है। याद रखना, खून, माल, सूद, और चौथी चीज फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फत्तकुल्लाह बिन्निसा। ये 23 साल की मेहनत का निचोड़ है, पूरा इस्लाम आप पेश कर रहे हैं आखिरी खुतबे में। अल्लाह से डरना औरतों के सिलसिले में, औरतों के बारे में तुम अल्लाह से डरते रहना। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाहि वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह। लोगों, तुमने मेरी बंदियों को, उन औरतों को अल्लाह की अमान में लिया है, अल्लाह की अमान में लिया है। वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न बिकलिमतिल्लाह, तुमने उनकी शर्मगाहों को अपने ऊपर अल्लाह के कलमे के जरिए हलाल किया है। अल्लाह के कलमे के जरिए उनकी शर्मगाह तुम्हारे लिए हलाल हुई है। वो अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत में तुमने उनको लिया है। फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमूहुन्न बिअमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में तुमने उनको लिया है। वस्तहलल्तुम फ़ुरूजहुन्न, और उनकी शर्मगाहों को तुमने अपने ऊपर हलाल किया है बिकलिमतिल्लाह, अल्लाह के कलमे के जरिए। वलकुम अलैहिन्ना,
फुरुशकुम, हाँ फुरुशकुम, तुम्हारी जिम्मेदारी उन औरतों की ऊपर ये है, अल्लाह यूतीना, कि वो तुम्हारे बिस्तर पर, यूतीना फुरुशकुम, वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे आदमी को न लाए, अल्लाह यूतीना, वो किसी ऐसे आदमी को अपने बिस्तर पे, तुम्हारे बिस्तर पे ना बिठाएं, तकरहूनहू, जिसको तुम ना पसंद करते हो, जिसका आना तुम्हें गवारा नहीं है। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारी, ये उनकी जिम्मेदारी है औरतों की कि वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे मर्द को ना आने दें। लेकिन आगे एक जुमला और कह दिया, फ़इन फ़अल्न ज़ालिक फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तुम्हारे मना करने के बावजूद अगर वो न माने और तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिस्तर पर वो किसी ऐसे मर्द को आने दे जिसको तुम नापसंद करते हो, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी अगर वो ना माने, फ़ज़रिबूहुन्ना ज़रबन गैर मुबर्रिह, तो तुम उनको मार सकते हो, पीट सकते हो, उनको ऐसी मार मारो जिससे उनके जिस्म पर निशान न पड़ जाए, चोट के निशान न हो। पंचायत जब बैठे तो वो अपनी पीठ खोल खोल कर न दिखाएं कि देखो इतना मारा, डंडा छप गया, लाठी छप गई। मार सकते हो लेकिन हल्की मार, वो भी कब, जब तुम्हारे मना करने के बावजूद भी वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी गैर मर्द को बुलाती हैं तब। वलहुन्ना अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है उनकी, रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, जो तुम खाओ वो उनको खिलाना, जो तुम पहनो वो उनको पहनाना, उनके खाने और पहनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल मारूफ कहकर ये भी क्लियर कर दिया ताकि औरतें नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। बिल मारूफ, समाज के दस्तूर के मुताबिक। अगर समाज में साड़ी चलती है तो वो फिल्मी दुनिया के पोशाक न मांगें। अगर समाज में 250-300 रुपए की साड़ी पहनने का रवाज है तो वो 10-15 हज़ार का सूट न मांगे। उनके खाने और पीने की जिम्मेदारी, अगर दाल चावल समाज में आपके गांव में खाया जाता है तो वो बिरयानी न मांगे। जो समाज में जिस चीज़ का चलन है उसके मुताबिक रोज़ी रिस्क, खाना और कपड़ा देना ये तुम्हारी जिम्मेदारी। और इसके बाद पांचवी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, वक़द तरक्तु फ़ीकुम मा लन तज़िल्लू बअदह इन इअतसमतुम बिहि किताबुल्लाह। एक चीज मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों चीजों को, एक चीज जो छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम उसको मजबूती से पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते, तुम्हें कोई चीज रास्ते से हटा नहीं सकती। इन इअतसमतुम बिहि, जब तक तुम उसको पकड़े हुए हो कोई चीज तुम्हें दूर नहीं कर सकती। फरमाया किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब यानी कुरान करीम में छोड़ कर जा रहा हूं। इन 5 चीजों पर गौर कीजिए और एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज खून, दूसरी चीज माल, तीसरी चीज सूद, चौथी चीज औरतों के साथ हुस्न सुलूक, और 5वीं चीज अल्लाह की किताब कुरान। पहली चीज उठाते हैं एक दूसरे का मर्डर। मौलाना साहब बहुत सही मौजू उठाए हो, यहाँ यही चलता है, सोच सकते हो आप। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िबल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। कुरान करीम की इस आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा है, रख दिया, तर्जुमा सुन लो और कुछ कहने की जरूरत नहीं। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, जिसने किसी भी मुसलमान को, जिसने किसी भी मोमिन को अमदन कसदन जानबूझकर मार डाला, जानबूझकर कत्ल कर डाला, फजज़ाउहु जहन्नम, तो उसका ठिकाना, उसका बदला, उसका ठिकाना जहन्नम है। जहन्नम में जाने के बाद क्या वो निकाला जाएगा? क्या उसकी
بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا، خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی، وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت و پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا بغیر حق کے، بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا، تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں۔ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے، لو ان اہل السماء، آسمان والے، تو آسمان والے کون ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہی ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے، وہ اہل الارض، دنیا کے سارے لوگ، دنیا والے، دنیا میں کون ہے؟ انسان۔ آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں
یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب کیا دے گا؟ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، ساتھ اشترکوا فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں، سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اکبا یکبو کے معنی ہوتے ہیں منہ کے بل گھسڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا، فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو۔ کتنا آسان ہے، ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر اور مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں، ہم مرڈر کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل، اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں، نہیں چھوڑیں گے۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے۔ یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناسیتہ ورأسہ بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا، جو آدمی مارا گیا ہوگا، مقتول ہوگا، جو مرا ہوگا، قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے اور راسہ، اس کا سر، یہ سر اور یہ بال ایسے، یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا۔ وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا۔ اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار، یا ربی سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس آدمی سے سوال کر، میں تو وجہ تلاش کرتا کرتا، ریزن تلاش کرتا کرتا مر گیا، مجھے کوئی وجہ نہیں ملی، کوئی کارن نہیں ملا، کوئی ریزن نہیں ملا، تو ہی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا، اے اللہ تو اس سے سوال کر لما قتلنی، کس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ کتنا آسان معاملہ ہم سمجھتے ہیں، جذبات میں غصے میں آ کے ہم نے مار دیا، قتل کر دیا۔ ایک مومن کا کہ خون کا ادب و احترام، اللہ کے رسول آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان۔ المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، يشير الى صدره 3 مرات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا يظلمه، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا يخذله، بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا۔ ایک مسلمان کا حق دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا يخذله، اور وہ اس کو رسوا انسلٹ نہیں کرتا۔ چند لوگوں میں بیٹھے وہی تھا نا کل ادھر شراب پی رہا تھا نا،
وہ افیم کھا رہا تھا نا تو 10 آدمیوں میں 20 آدمیوں میں اس کو نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرے. ولا یحقرہ، اور وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا، یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، آیا ہمارے مقابلے میں ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں، آج وہ غریب ہے، پانسا پلٹ